فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صلوات پڑھ دیں آپ تمامی حضرات۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی اسی بستی میں اسی مقام پر عظیم الشان شب بیداری کا اہتمام بعنوان شب غم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور اس شب بیداری کی ابتدائی و افتتاحی مجلس کے لیے حکم ہوا تھا۔ تعمیل حکم میں آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری ہے۔ ظاہر ہے کہ شب بیداری شہروں کی ہو یا قصبوں کی ہو، سارا فوکس انجمنوں پہ ہوتا ہے اور اس کلام پہ ہوتا ہے کہ جس کا مصرع ہوا کرتا ہے۔ تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شب بیداری کی مجلسوں کے لیے بھی ذاکرین کو بھی ایک عنوان دینا چاہیے، یا ایک مصرع سے ہی مفہوم و موضوع دینا چاہیے کہ جس عنوان پہ گفتگو ہو۔ بہرحال میں نے آج کی مجلس کے لیے
اپنی تمام تر خستگی اور آواز کی ناگفتگی کے باعث آپ کی جناب میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جو بظاہر موضوع تو نہیں مگر موضوع ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہماری مجلسوں میں عالم اسلام کے ہر فرقے کی شمولیت ہوتی ہے، فرش حسین پا سنی شیعہ سب آتے ہیں، مجلسیں باقاعدہ نشر ہوتی ہیں اور عالمی پیمانے پر دنیا ان تمام تر نشریات کو ملاحظہ کرتی ہے، اور صرف ہم آپ مجلسیں نہیں سنتے ہیں بلکہ ہمارے اعضاء سے بیان ہونے والے خطابات کو میڈیا کے ساتھ ساتھ پورا ڈیلیگیشن، پورا وفد اور پوری حکومت اور پوری LIU اور پوری کی پوری میڈیا بھی سنتی ہے کہ آخر یہ کون سی قوم ہے کہ جو عوام جس وقت سونا پسند کرتی ہے اس وقت یہ جاگ کے پڑھتے کیا ہے۔ اور کریں جو لوگوں کا آرام کرنے کا وقت ہے اس وقت یہ شب داریاں کر رہے ہیں، تو جب شب داریاں کر رہے ہیں تو ان شب داریوں میں پڑھتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں، یہ بیان کیا دیتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، ان کا کلام کیا ہوتا ہے۔ تو میں ساری دنیا کے سامنے واضح کر دوں کہ دنیا یاد رکھے کہ الحمدللہ ہمارے پوسٹروں کا عنوان ہی ہوتا ہے مجلس۔ غور کر رہے ہیں آپ، ہمارے اشتہار کا عنوان مجلس ہوتا ہے، لہذا دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹھک والی مجلس اور ہوتی ہے، بنام حسین مجلس اور ہوتی ہے۔ اب ہماری مجلس وہ نہیں ہوتی جو بند کمروں میں ہو جائے، وہ نہیں ہوتی جو بند کمروں میں ہو جائے، وہ نہیں ہوتی جو ایک ادارے کے تئیں ہو جائے، وہ نہیں ہوتی جس میں کسی ایک انجمن کی کار فرمائیاں ہوں، وہ نہیں ہوتی کہ جو لیڈرشپ کے زیر قرار پائی جائے۔ ہماری مجلس وہ مجلس ہوتی ہے کہ جس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، سنانے کو مائک لگائے جاتے ہیں، بات پہنچانے کو میڈیا بلائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو کوئی ڈھکی چھپی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم وہی مجلسوں میں پڑھتے ہیں جو اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، محمد زبان سے پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ایسے نہیں، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دیں، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں سنیے گا، آواز کی خستگی پہ نہ جائیں، کوشش کروں گا جہاں تک آواز ہے وہاں تک بات پہنچا دی جائے۔ تو عزیزان گرامی، پہلا اصول ہماری مجلسوں کا یہ ہے کہ ہم بند کمروں میں نہیں کرتے، ہم علل اعلان کرتے ہیں۔ کیوں نہ علل اعلان کریں؟ کیونکہ حق دبایا نہیں جاتا، حق خود بخود ابھر آتا ہے۔ اور عزیزو، ہم اس لیے بھی علل اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی ابتدا بھی علل اعلان ہے، انتہا بھی علل اعلان ہے۔ نہیں یقین آتا تو آپ تاریخ اسلام ملاحظہ کریں، اسلام کی ابتدا کا نام عشیر ہے، انتہا کا نام غدیر ہے۔ نہ وہ بند کمرے میں، نہ وہ بند کمرے میں، اس کی بھی ابتدا میدان سے، اس کی بھی انتہا میدان سے۔ تو الحمدللہ بات سب تک پہنچنا چاہیے، اور ہم اتحاد پسند لوگ ہیں، ہم متحد کرنے والے قومیں ہیں، ہم لوگوں کو بھگانا پسند نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کے لیے دروازے کھول دے رہے ہیں۔ آج ساری دنیا سے پوچھے کہ بنام امام حسین دنیا میں کیسا انقلاب آیا ہوا ہے۔ اگر نوجوان مجھے سن رہے ہیں تو سنیں، آج UK میں، US میں باقاعدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک غم منانے
اے نوحے پڑھنے والوں، اے حسین کرنے والوں، آؤ ہمارا چرچ لے لو، حسین حسین کرو، ہمارا عبادت خانہ لے لو، حسین حسین کرو، ہمارا عبادت خانہ لے لو، حسین حسین کرو۔ ہم نے ان سے پوچھا بھیا وجہ کیا ہے؟ کہ آخر بنام حسین انقلاب آ گیا، چرچ بند ہو رہا ہے، عزا خانہ آباد ہو رہا ہے۔ تو پتہ ہے ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن ممالک ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہیومن رائٹس کو پڑھا، حقوق انسانیت کو پڑھا، تو ہم نے ساری دنیا کو دیکھا، سب کے عبادت خانوں کو دیکھا، ہم نے کہا کیا پایا؟ ہر جگہ یہی پایا کہ ہر عبادت خانے پہ نو انٹری کا بورڈ ہے، لکھا ہے ہمارا آئے غیر نہ آئے، ہمارا آئے غیر نہ آئے۔ مسجد دیکھی مسلمان آئے غیر نہ آئے، مندر دیکھی ہندو آئے غیر نہ آئے، گرجا دیکھا ہمارا آئے غیر نہ آئے، چرچ دیکھا ہمارا آئے غیر نہ آئے۔ کہتے ہم ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہم نے تحقیق کر کے دیکھا کہ جو تو ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر حقوق انسانیت کی بات کر رہی ہے، مگر سب کے عبادت خانے کہتے ہیں ہمارا آئے غیر نہ آئے۔ کائنات میں سارے عبادت خانے اپنائیت دکھاتے ہیں، تو غیروں سے غیریت دکھاتے ہیں، مگر کائنات میں ایک ہے آستانِ حسین جہاں کوئی نو انٹری نہیں، ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سنی بھی آئے، شیعہ بھی آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ متوجہ ہے یہاں تک؟ اب آئیے تمہیدی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ حسین کا آستانہ ہمیشہ کھلا ہے، یا یہ شرط نہیں ہے کہ خالی شیعہ آئے، نہ یہ سب کے لیے کھلا ہے، یا سنی بھی آئے، شیعہ بھی آئے، ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے۔ عزیزو آئے گا بھی وہی کہ جس کے دل میں انسانیت کا چراغ روشن ہوگا۔ آج آپ اربعین دیکھیں تو اربعین میں خالی شیعہ نہیں پہنچ رہے ہیں، سنی برادران جا رہے ہیں، ہندو جا رہے ہیں، عیسائی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جیسے جیسے حسینیت عام ہو رہی ہے، آستانِ حسینی کی طرف جماوڑا پہنچ جا رہا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ تو بس عزیزان گرامی، شب غم کی مجلس ہے اور الحمدللہ ایک طولانی سلسلہ ہے انجمن ہے ماتمی کا۔ میں نے دیکھا ہمارے معزز شعراء نے بھی اختصار سے کام لیا، کیونکہ موسم آڑے ہاتھ آ گیا اور موسم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس بھی ہوا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چند دقیقے جو بھی آپ حضرات کے درمیان حائل رہوں، بات دور تک پہنچنی چاہیے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے دامن قرآن سے 2 آیت چنی، سنیے گا آپ، 2 آیت۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے، سنیے گا، اللہ مزاج بشریت کو جھنجھوڑ رہا ہے اور کائنات اسلام کی آنکھیں کھول رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈھانا، یتیموں پر ظلم نہ کرنا، یتیموں کی آرزوؤں کو مسمار نہ کرنا، یتیموں کے لبوں پہ سجنے والے تبسم کے خیمے کو برباد نہ کرنا۔ اللہ قرآن کے دامن میں کہہ رہا ہے کہ یتیموں پہ ظلم نہ ڈھاؤ، یتیموں پہ قہر نہ کرو، یتیموں کو مسمار نہ کرو، ان کی آرزوؤں سے کھلواڑ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے قرآن کی آیت۔ تو جب آیت ہے تو سنی کے لیے آیت، شیعہ کے لیے آیت، حنبلی کے لیے آیت، شافعی کے لیے آیت، مالکی کے لیے آیت، ہر فرقے کے لیے آیت، ہر اس کے لیے آیت جس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، کہ نہیں کا صیغہ ہے، صاف منع کر رہا ہے۔ جیسے شراب منع ہے، جیسے خنزیر منع ہے، جیسے حرام کاری منع ہے، ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے یتیم پہ ظلم نہ کرو، یتیم پہ قہر نہ ڈھاؤ، یتیموں کو مسمار نہ کرو، ان کی
کی آرزوؤں سے کھلواڑ نہ کرو۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ایسے ہی منع جیسے شراب، یہ ایسے ہی منع جیسے خنزیر کا گوشت۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ گویا یہ اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن پڑھنے والے ہر مسلمان کے گلے میں ذمہ داری کا ایک پٹا لگا کے اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی کہ مسلمان تبھی تک ہو جب تک تمہاری موجودگی میں یتیم کا مدعا اٹھایا جائے۔ سنیں آپ، دیکھیں بہت سکون سے سنیے گا، انشاءاللہ للکار کے انجمنوں کو سنیے گا، مگر ذرا سکون سے بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ نے ہر مسلمان کے لیے ایک ذمہ داری کا پٹا اس کے گلے میں لگا دیا کہ مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ یتیم پہ قہر نہ ڈھانا، یتیم پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کی آرزوؤں کو مسمار نہ کرنا، یتیموں کے اوپر ظلم نہ ہونے دینا۔ یہ کس نے کہا؟ کہ اللہ نے کہا۔ تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ ہر قرآن پڑھنے والے کی، ہر اسلام والے کی، ہر مسلمان والے، ہر اسلام والے کی، ہر ایمان والے کی، ہر صاحب اسلام کی کیا ذمہ داری؟ کہ یتیم پر ظلم نہ ہو، یتیم پر قہر نہ ہو، یتیموں کو مسمار نہ کیا جائے۔ آخری آدمی تک توجہ۔ تو بھیا جب یہ قرآن ہے، قرآن تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس آیت پر عمل بھی ہو، یتیموں پہ قہر نہ ہو، یتیموں پہ ظلم نہ ہو۔ تو میں اس منبر کے فراز سے آپ تمام حضرات سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ عالم جہان میں قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن ماننے والے کتنے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن پر عقیدہ رکھنے والے کتنے ہیں؟ تو سب کہتے جتنے مسلمان ہیں سب کا تعلق قرآن سے، اسلام سے، دین سے، شریعت سے، حقوق سے، احکام الہی سے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بتاؤ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں قرآن پڑھنے والے ہیں؟ تو سب نے کہا 56 یا 57۔ سنیں آپ، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں قرآن ہے، حافظہ ہے، قرأت ہے، دین ہے، دینیات ہے، شریعت ہے۔ یہ بتاؤ کتنے؟ تو سب نے کہا 55، 56 یا 57۔ معلوم ہوا یہ ہے ممالک عالم اسلام کے۔ اگر اس کے باوجود کہیں یتیموں کا کوئی خطہ بھوک سے مر رہا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ قرآن پڑھنے والے بہت، عمل کرنے والے خالی ایک ہیں۔ دیکھیں سنیے گا، الحمدللہ لبیک یا حسین۔ سنیے گا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لبیک یا حسین، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارے آج آگے آ جائے، ارے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، تو اب سوال یہ ہوا کہ کائنات جہان میں، عالم اسلام میں کتنے ممالک ہیں؟ معلوم ہو 56 یا 57۔ تو اگر 56 57 ملکوں میں قرآن ہے، وہ آیت قرآن کی تلاوت ہے، تو پھر قرآن پڑھنے والوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کہ کیا ہے ذمہ داری؟ کہ اللہ نے یتیم کے سلسلے سے گفتگو کر کے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَا فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈھانا، ان کی آرزوؤں کو مسمار نہ ڈھانا نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر 56 ممالک کی ذمہ داری بنی کہ اگر کسی خطے میں یتیم پائے جائیں تو ان کا مدعا اٹھاؤ، ان تک رسد پہنچاؤ، ان تک کھانا خوراکی پہنچاؤ، ان کی مدد کرو، ان کی آواز میں آواز ملاؤ، ان کی باتوں کو اٹھاؤ اور ان کی پہچان بنو اور ان کے مسئلے کو اٹھاؤ۔ تو ساری کائنات کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنی کہ یتیموں کے مسئلے کو اٹھایا جائے، ان کی باتوں کو عرف عام میں لایا جائے۔ مگر جب ہم نے میڈیا پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ پورے عالم اسلام
کوئی سر فہرست نظر نہ آیا مگر ایک ملک تھا کہ جس نے رسد بھی پہنچائی، کھانا بھی پہنچایا، مدعا بھی اٹھایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن پڑھنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مجھے اس ملک سے کوئی خاص شہریہ نہیں مل رہا ہے، میں وہاں ایجنٹ نہیں ہوں، مجھے اپنے بھارت کی دھرتی سے پیار ہے، لیکن اگر کردار کے چراغ کہیں روشن ہو تو اس کے اجالوں کی گواہی بھی ہم دیں گے۔ متوجہ ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا پورے عالم جہان میں کوئی نہ ملا کہ جو آن کے اپنے کردار سے ثابت کرے کہ آؤ دیکھو ہم نے یتیمی کے مدعے کو اٹھایا۔ تو ایک آیت ابھی آپ نے سنی کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈھاؤ، یتیموں پہ ظلم نہ کرو، یتیموں کی آرزوؤں کو مسمار نہ کرو۔ حالانکہ اکثر علماء و ذاکرین اس آیت کا استعمال مصائب کے لیے کرتے ہیں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ دہلیز مصائب سے باب فضائل کو کھولا جائے، سنیں آپ، تاکہ آپ تک بات پہنچے۔ عزیزان گرامی، ہوا کیا کہ اللہ نے کہا دیکھو یتیموں پہ قہر نہ ڈھاؤ، یتیموں پہ ظلم نہ ڈھاؤ۔ اس کا مطلب تو پہلے عالم اسلام کو، اور صرف عالم اسلام کو نہیں، پوری کائنات کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس منبر کے فراز سے اور اس معتبر اور منظم مجمع کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بات تو اسلام کی یہ پہنچا دیں کہ دنیا آؤ اسلام کا لاجک دیکھو، اسلام کا فنڈامنٹل دیکھو، اسلام کا بیس دیکھو، اسلام کا اسلوب نظر دیکھو، اسلام کا طریقہ فکر دیکھو کہ اسلام نے دامن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اگر یتیم مسلمان ہو تو ملو، یتیم مسلمان ہو تو مدعا اٹھاؤ، یتیم مسلمان ہو تو راشن دو، یتیم مسلمان ہو تو اس کی بات کرو، یتیم مسلمان ہو تو اڈاپٹ کرو، یتیم مسلمان ہو تو پالو۔ نہ اللہ نے لفظ یتیم کہہ کر ساری فرقے کی دیواریں توڑ دی اور دنیا کو بتایا کہ قرآن خالی دھارمک کتاب نہیں ہے بلکہ انسانیت کا پروچن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اے بھئیہ ذرا مل کے صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ سنیں آپ؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس سنیے گا، توجہ رکھیے گا، دیکھیں قرآن خالی دھارمک کتاب نہیں پروکتا ہے، بات پہنچنی چاہیے، انسانیت کی آبرو ہے کہ جس نے مذہب کی دیواروں کو توڑ کر وہ مدعا اٹھایا کہ جس کے مدعے پہ زبان چپ ہوتی ہیں۔ ارے نہیں غور کیا آپ نے؟ ارے دنیا کا میڈیا صاحبان اقتدار کے لیے بولتا ہے، دنیا کے کیمرے صاحبان سلطنت کے لیے چلتے ہیں، دنیا کی زبانیں حیثیت والوں کے ساتھ آتی ہیں، مگر قرآن عدل الہی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ عرض کروں کیسے کہ دنیا والوں، اگر اللہ نے تم جیسے جاگیرداروں کے درمیان مسئلہ ارث رکھ کر، میراث کا مسئلہ رکھ کر تمہیں دولت و جاگیر بانٹنے کا طریقہ دیا تو اس مدعا قرآن میں اٹھایا کہ جو بے آسرا تھا، یتیمی کے بھی مدعے کو اٹھایا۔ اور اگر آپ جاگ کے سن لیں تو موضوع ایتھنٹک ہے، ذرا سا عنوان ثقیل ہے، مگر بات بہت آہستہ آہستہ پہنچ جائے گی۔ آپ یتیم کے مدعے پہ گفتگو سن رہے ہیں تو اس مدعے پہ دنیا چپ ہو جاتی ہے، مگر جہاں دنیا چپ ہو جائے اللہ بولتا ہے۔ اگر صاحبان ارث کے لیے اللہ نے مسئلہ رکھا میراث کا تو اللہ نے اس کا بھی مدعا اٹھایا، جو بے گھر ہے، بے آسرا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، جو یتیم ہے، تو کیا مدعا اٹھایا؟ کہ پہلا مدعا کہ دیکھو یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ سنیے گا، یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے دامن قرآن کو پھر چٹولا تو دیکھا کہ جو بے آسرا ہوگا تو ظاہر بے سہارا ہوگا،
بے سہارا ہوگا تو اس کا مال بھی چھنے گا، دولت بھی چھنے گی، خزانہ بھی لٹے گا، کیونکہ بے سہارا ہے نا۔ لہذا اللہ نے وہ سارے راستے بند کیے۔ پھر سورہ بقرہ میں ایک آیت بھیجی، اے ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، اے اسلام والو، دیکھو یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ کا کیا مطلب؟ کہ آیت آئی۔ اب آیت کیا سننا میں سب، آیت کیا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے بالیقین جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں وہ مال یتیم نہیں کھاتے، یہ قرآن ہے۔ جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں وہ مال یتیم نہیں کھاتے، وہ اپنا شکم شعلہ جہنم سے پر کرتے ہیں۔ یہ میرا بیان نہیں، یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، سب کو دکھا دو، صاف صاف لکھا ہے کہ جو مال یتیم کھاتا ہے وہ یتیم کا مال نہیں کھاتا، وہ اپنا شکم شعلہ جہنم سے پر کرتا ہے۔ تو دیکھو میرے خدا کو کیا صداقت ہے، کیا عدالت ہے کہ جس کا مدعا کوئی نہیں اٹھاتا اللہ نے اس کا مدعا اٹھایا۔ اور آپ نے دو آیت سنی، ایک آیت کہ یتیم پہ ظلم نہ کرو، دوسری آیت کہ اگر کوئی مال یتیم کھائے گا تو وہ مال یتیم نہیں کھائے گا، وہ اپنا شکم نارے جہنم سے پر کرے گا۔ تو کیا مجھے اس منبر کے فراز سے پورے عالم اسلام میں یہ کہنے کا حق ہے کہ جب قرآن میں آیت آئی کہ یتیم کا مال کھانے والا مال نہیں کھاتا ہے، شعلہ جہنم بھرتا ہے، شعلہ جہنم بھرتا ہے، شعلہ جہنم بھرتا ہے، تو مجھے کہنے دو میاں جو عام یتیم کا مال کھا لے وہ تو شعلہ جہنم بھرتا ہے، اور جو رسول کی یتیمہ کا پاس زندہ باد، زندہ باد۔ یا علی یا علی صلی علی محمد والے محمد۔ اچھا، جنہیں نے مائک کو آپریٹ کیا ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا بیس بڑھا دے تو شاید مجھے تھوڑا اور آسانی ہو جائے، یا کارڈلیکس مائک ہو تو مجھے دے دے، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کارڈلیکس ہے؟ ہاں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آواز زیادہ ہی کھینچ رہا ہے، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ سن لینے کے دو آیتیں آپ نے سنی، پہلی آیت کہ یتیم پہ ظلم نہ کرو، دوسری آیت جو شخص مال یتیم کھاتا ہے وہ اپنے شکم میں نارے جہنم شعلہ جہنم بھر لیتا ہے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں مجلس حسین میں خالی واہ واہ ہوتی ہے، ارے بھائی اچھی باتوں پہ تو واہ واہ ہی ہوگی، غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا، یہ میسج کیا ہوگا کہ ہم پلارے عالم اسلام کو قرآن کہ بھیا قرآن میں کہا گیا یتیموں پہ ظلم نہ ڈھانا، یتیموں پہ قہر نہ کرنا، یتیموں کو مسمار نہ کرنا، یتیموں کا مال نہ کھانا۔ وہ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مال یتیم کھائے گا تو وہ مال یتیم نہیں ہوگا بلکہ شعلہ جہنم اپنے پیٹ میں بھرے گا۔ تو اگر کوئی شخص عام یتیم کا مال کھائے تو شعلہ جہنم ہو جائے، اور اگر خاص یتیم کا مال، آپ بتائیے اس کے لیے آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو اس کا مطلب خاص ہو یا یتیم کا مال اگر کھایا گیا تو وہ مال نہیں ہے، وہ شعلہ جہنم ہے جس سے خوراک لی گئی ہے اور پیٹ بھرا گیا۔ اور کیا آپ نے دیکھیں دو آیتیں آپ نے سن لی، کس مدعے پر؟ یتیم کے لفظ پر۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بات پہنچاؤں اور بات عرض کر دوں، سنیے گا مگر جاگ کر۔ اللہ نے نہیں کے صیغے کے ساتھ کہا دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ کرنا، تو پیغمبر کی حدیث امر کے صیغے کے ساتھ آئی، انہوں نے کہا یتیم دکھ جائے تو سر پہ دست شفقت پھیرنا۔ اب سنیے گا، قرآن کی سیر حاصل بحث کے واسطے بنی ہے حدیث۔ قرآن نے نہیں میں کہا ظلم نہ کرنا،
پیغمبر نے امر میں کہا یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یتیم ملے تو پالو، ملے تو پروان چڑھاؤ، ملے تو دست شفقت پھیرو، مگر ظلم نہ کرو۔ اب حدیث کو آیت سے ملاتے جائیے۔ اس کا مطلب خالق کہتا ہے ظلم نہ ہو، محبوب کہتا ہے کہ پالو، خالق کہتا ہے کہ اگر اس کا مال کھایا تو شعلہ جہنم، تو جو یتیم کو مال کھلائے، غور تو کر لے آپ، اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ جب یتیم کا اللہ نے مدعا اٹھایا تو پھر پالنے والے کی بھی عظمت ہونی چاہیے۔ لہذا چلو مسلمانوں، پیغمبر سے پوچھا جائے سرکار یتیم کا مدعا تو قرآن میں اٹھا ہے، مگر جو پال رہا ہے، جو کفالت کر رہا ہے، جو آگوش میں کھلا رہا ہے، جو دسترخوان پہ کھلا رہا ہے، یہ بتائیے اس کے لیے بھی تو کوئی عظمت ہے؟ تو اگر میں شیعہ کتاب پڑھوں تو لوگ کہیں گے عقیدت ہے، لیکن اگر اسلام کی معتبر کتاب پڑھوں تب تو مانو گے حقیقت ہے۔ سناؤں بخاری شریف، اور بخاری شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جانیے کہ یتیم پرور کی کیا عظمت ہے، یتیم پالنے والے کا کیا معیار ہے، یتیم پرور کو کیا صلاح ہے، یتیم پرور کا کیا کمال ہے۔ شیعہ کتاب نہیں پڑھا ہوں، جس بندے کو پورے مجمع تک جہاں تک آواز آئے وہ ریفرنس مجھے روک کے لے لے کہ صاحب کہاں لکھا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں بخاری میں میرے حضور پاک کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے یتیم پرور کی عظمت بتاتے ہوئے کہا کہ سنو، یتیم پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھوں کی 2 انگلیاں۔ ایسے حدیث کا استقبال کریں گے کہ جیسے ہاتھوں کی 2 انگلیاں۔ پوچھا یہ کہاں ہے؟ کہ اس پہلو میں۔ یہ کہاں ہے؟ اس کے پہلو میں۔ مگر دونوں الگ ہیں، مگر ان کا جامد ایک، پنجے کے شکنجے میں دونوں۔ اور کر رہے ہیں آپ کہ صاحب دونوں کا جامد ایک، نہ یہ اس سے الگ ہے، نہ یہ اس سے الگ، نہ یہ اس سے الگ، دونوں کا مقام ایک ہے، مگر وہ اس کے پہلو میں، وہ اس کے پہلو میں۔ پیغمبر نے کہا یتیم پرور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے ہاتھوں کی 2 انگلیاں۔ تو اب مجھے کہنے دو دنیا والوں، اب سمجھ میں آیا کہ یتیم پرور کا کیا معیار ہے، یتیم پالنے والے کی کیا حیثیت ہے۔ اما جو عام یتیم پالے وہ تو حضور کے ساتھ جنت میں ہو، اور جو حضور جیسے یتیم کو پالا ہے۔ ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ دے بر محمد۔ ایک ذرا اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آگیا ہے بس سن لے آپ عزیزان گرامی، جلدی جلدی بات پہنچا لے جائیں۔ تو دیکھیں اب تک آپ نے کیا سنا کہ 2 حدیث 2 آیات۔ حضور کہہ رہے یتیم دکھے تو سر پہ دست شفقت پھیرو، حضور کہہ رہے یتیم ملے تو اڈاپٹ کرو، پروان چڑھاؤ، پال لو۔ دیکھیں متوجہ رہیے گا آخری آدمی تک۔ اب تک آپ نے یتیم کے مدعے پہ 2 آیات 2 حدیث۔ حضور کہتے یتیم پرور ایسا ہے کہ وہ جنت میں میرے پہلو میں ایسے رہے گا جیسے ہاتھوں کی 2 انگلیاں۔ اب آپ میری طرف متوجہ رہیے، میں خون دل نکال کر آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ یتیم پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے ہاتھوں کی 2 انگلیاں۔ اب ذرا آپ بولیے گا اس جملے پر۔ اب تک سمجھ میں آیا کہ یہ یتیم پرور کا کمال، یتیم پالنے والے کا کمال، یتیم پالنے والے کی عظمت۔ اب آئیے تو آپ کو ایک ایسا واقعہ اشارے میں سناؤں جسے بچوں نے خوب پڑھا، عالم جہان کی کتابوں میں آیا، سیلیبس کی کتابوں میں آیا، اور آپ کی سماعتوں میں موجود ہے۔ بس ذرا سا آپ کو غور کرنا ہے۔ ارے تاریخ کے کتابوں میں ایک واقعہ ہے ستون حنانہ، سنا ہے سب نے، پڑھا ہے سب نے، سیلیبس میں آیا ہے۔ کہ یہ کیا چکر ہے کہ اس میں ایک درخت ہوا کرتا تھا اوائل اسلام میں، اسلام کی سٹارٹنگ میں۔ حضور
اس درخت پہ ٹیک ٹیک لگاتے تھے، تکیہ کرتے تھے، پیغام الہی پہنچاتے تھے، دنیا کو امر و نہی بتاتے تھے، اسلامیات سے روشناس کراتے تھے، دینیات بتاتے تھے، تو ساری پبلک جمع ہو کر حضور کے دہنے اقدس سے کلام الہی سنا کرتی تھی۔ پھر کا زمانہ گزرتا رہا، کچھ دن بعد ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں ایک منبر بنایا اور تحفتاً پیش کیا، آقا اب اس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کریے۔ جب حضور منبر پہ آئے اور خطبہ دینا چاہا تو کیا دیکھا؟ ایک گریے کی آواز۔ حضور نے صحابہ سے کہا پتہ لگاؤ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے پتہ لگایا کہ حضور کوئی آدمی نہیں رو رہا ہے، کہ پھر کہ اس درخت سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو حضور وہاں پہنچے تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ سرکار آپ کی فرقت میں، آپ کی محبت میں ہم رو رہے ہیں، کیونکہ اب تک آپ نے میرے تنے پہ تکیہ کیا، مجھ پر ٹیک لگائی اور مجھ پر آپ نے آج منبر مل گیا تو مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ سارے صحابہ کا مجمع تھا، مگر حضور نے ایک دفعہ اس درخت کو نہیں ٹوکا کہ دیکھ رو نہیں، رونا بدعت ہوتا ہے، نہیں ٹوکا۔ نہ یہ کہا میں زندہ ہوں، زندے پہ کیوں رو رہا ہے؟ حضور کہتے دیکھ چپ ہو جا، وہ روتا رہا۔ حضور نے کہا اچھا چل میں تجھے پاداش دیتا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ جا قیامت تک زندگی دے رہا ہوں۔ کہ نہیں چاہیے۔ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی سبزاری دے رہا ہوں، ہریالی دے رہا ہوں۔ کہ نہیں چاہیے۔ کہ اچھا ہمیشہ کے لیے پھلدار بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں چاہیے۔ حضور کہتے پھر کیا چاہیے؟ کہتا ہے سرکار ان صحابہ کرام کے سامنے زبان دیجئے کہ روز محشر آپ میرے شفیع ہوں گے اور جنت میں اپنے پاس مجھے رکھیں گے۔ حضور نے کہا لو صحابہ کے سامنے کہتا ہو کہ میں تیری شفاعت کروں گا اور تو جنت میں میرے پاس رہے گا۔ کیا اب بھی نہ پڑھوں اس زمانے والوں جس پہ حضور چند دن تکیہ کر لے وہ تو جنتی ہو جائے، اور جس کی آغوش میں حضور پالے جائے۔ سوچے اس ابو طالب کا کیا معیار ہوگا؟ عزیزان گرامی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے دن سرکار کا ہے، پڑھ ابو طالب رہے ہیں۔ سنیے پڑھ اسی لیے رہا ہوں کہ ابو طالب نے جو روش قائم کی ہے الحمدللہ سرکار کے چاہنے والے آج بھی اسی روش کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا میں اسلام کا ڈھڈورا پیٹنے والے بہت ہیں، اسلام پہ چلنے والے بہت کم ہیں۔ کیوں میں نے ابو طالب کا ذکر کیا؟ کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ اسلام کے یتیم پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھوں کی دو انگلی۔ سیلیبس کی کتابوں میں آیا ہے کہ جس پہ حضور چند دن تکیہ کر لے وہ تو جنتی، اور جس کی آغوش میں حضور پلے۔ سوچے کیا معیار ہے جناب ابو طالب کا؟ تو اب مجھے فقرہ کہہ لینے دے کہ جب ابو طالب کا اتنا عظیم معیار ہے تو دنیا والوں ابو طالب نے رسالت کو یتیمی میں پالا ہے۔ ہم آپ یتیم پالتے ہیں مگر کیسے؟ سنو اپنا معیار دیکھو، ہم آپ یتیم پالتے ہیں 10-20 روپے کی رسید کٹا کر، قربانی کی کھال یتیم خانے میں بیچ کر، بکرے کا ذرا سا گوشت یتیم خانہ پہنچا کر، یتیم خانے کی لائٹ بل پیڈ کر کر، یتیم خانے میں پنکھا لگا کر ہم آپ ایسے یتیم پالتے ہیں۔ مگر جس دن تاریخ یتیمی کی ابتدا ہوئی اور یتیم پروری کا آغاز ہوا، لکھا ہے اس وقت شیب ابی طالب نے یتیم عبداللہ کو پالنے والے ابو طالب نے ایسے یتیم پروری کا آغاز کیا کہ آج تک کوئی ایسا یتیم پرور نہ ملا۔ کیا کیا کہ شیب ابی طالب نے رات بھر جگ کر اپنے بچوں کے بستر پر محمد کو لٹا لٹا کر یہ کہتے رہے ہمارے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے مگر یتیم عبداللہ بچہ ہے۔ سنا آپ نے؟ ہے کوئی ایسا یتیم پروار کہ جنہیں ایسے پالا
کہ ہمارے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں مگر یتیم عبداللہ بچ جائے. ایسا یتیم پرور آج 1400 سال بعد بھی زمانے کی نگاہوں نے نہیں دیکھا. ہاں دیکھا مگر ایسا کہ سوشل میڈیا پہ یتیم کے لیے بیان دیا اور پس پردہ جن لوگوں نے بیچاروں کو یتیم کیا انہیں سے بزنس و بیپار کیا. ارے کر لے آپ کوئی آیا سوشل میڈیا پہ بولنے والے آئے مگر حق ادا کرنے والے نہ آئے. مگر کائنات میں ایک ملک ایسا ملا کہ جس نے یہ طے کیا کہ ہمارے مرتے ہیں تو مر جائے مگر وہ کے لیے اٹھے گے کہ جن کے لیے اللہ نے بات رکھی. قرآن میں آیت آئی, پیغمبر نے حدیث سنائی. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کا ٹھڈورا پیٹنا اور ہے, اسلامیات پہ عمل کرنا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وال. بس عزیزان گرامی یا علی یا علی. دیکھیں بس بارہ ہو گیا ہے اور ظاہر وقت کافی ہو گیا ہے. مجھے سرکار امام حسن اور سرکار رسالت پاک کے لیے کچھ پڑھنا تھا لیکن کٹیہر کی اس بستی میں اس منبر کے فراز سے اپنے تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں بحیثیت ایک طالب علم کے میں نے قرآن کی آیتیں سجائی ہیں تاکہ اگر خیمہ دل میں گنجائش ہو اور خیال عقل کی وادی میں آیت پہنچے تو غور کر لینا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے, یہ تمہارے خالق کا کلام ہے. اللہ میسج دے رہا ہے یتیم پالو, اللہ میسج دے رہا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کو مسمار نہ کرو. آج زمانے سے پوچھو کیا جو یتیمی کی عالم میں بھکمری میں پڑے ہوئے ہیں کوئی ہے جو ان کے لیے آگے بڑھے؟ کوئی ہے جو ان کی بات اٹھائے؟ کیا انسانیت اپاہج ہو گئی؟ کیا انٹرنیشنل لیول پر ہیومن رائٹ کی بات کرنے والے اندھے ہو گئے؟ کیا ان تک رسد نہیں پہنچائی جا سکتی؟ ارے حد ہو گئی صاحب, جن کے پیٹ بھرے ہیں وہاں تک شہریے تو آ جاتے ہیں مگر جو مسلمان بچے یتیمی کی حالت میں بھوکے پڑے ہیں ان کا آج کوئی وارث نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے سب ہیں عمل کوئی نہیں کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اگر ہمارا ضمیر مر جائے تو پھر اسلام کی رٹ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کم از کم رسول اللہ کی شب شہادت اور ان کے نواس امام حسن کی شب شہادت, کم از کم ہم اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آؤ اٹھو اور سماج کو جاگرک کرو کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ہمارے ساتھ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آئے کہ کوئی یتیم بھکمری کے عالم میں ہو اور اس کا کوئی وہ بے آسرا ہو اور اس کا کوئی آسرا نہ بن سکے. بس عزیزان گرامی سن لیں آپ, آج دو ایسے معصوم کی شب شہادت ہے کہ جن کا اگر پورا کردار پڑھیں تو انہوں نے قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے. سنیے آپ, قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے. اب دیکھیں وقت تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں, زمانہ امام حسن کی صلح کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے مترادف زمانہ دوسری طرف آتا ہے اور مد مقابل میں حسین کی جنگ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ کون سا معصوم کا فعل؟ تو سن لو, معصوم کا ہر فعل مطابق قرآن ہوتا ہے, چاہے وہ رسول کا ہو یا لباس رسول کا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں سجاؤں ساری ڈیٹیل تمہیں سناؤں, لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں معصوم کا ہر فعل مطابق قرآن ہوتا ہے. بس دو آیت کا حوالہ دیتا ہوں, جا کے اپنی اپنی مسجدوں میں اپنی اپنی کتاب میں اپنے اپنے قرآن میں پڑھ لینا. ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور ایک آیت ہے آیت نمبر 60-61. یہ دو آیتیں پڑھیے گا. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اگر دین کی صحت کے لیے ضروری ہو کہ صلح کی جائے تو دین کی باریابی کے لیے صلح کرو. سنیں آپ,
دین کی باریابی کے لیے، اسلام کی حیات جاویدہ کے لیے صلح کرو۔ دوسری طرف اللہ قرآن میں آیت بھیج رہا ہے کہ دیکھو فَاقْتُلُوا، جہاد کرو، قتل کرو، تاکہ اٹھنے والا فتنہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ ارے بھیا ہم قرآن پڑھ لیں تاکہ سب تک بات پہنچے۔ سنیے آپ، قتل کرو، جہاد کرو، تلوار نکال لو، تاکہ اٹھنے والا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ اب سارے زبانیں جو چل رہی تھی آج کے بعد قرآن پڑھ کے چپ ہو جائے گی۔ سورہ انفال 39ویں آیت 61ویں آیت، دنیا والوں جا کے پڑھنا۔ حسن کا زمانہ سن 50 ہجری کا تھا، تب کا تھا جب صفین ہو چکی تھی، جمل ہو چکی تھی، نہروان ہو چکی تھی، مسلمان آپس میں غیر متدین سلطنت والوں کی وجہ سے آپس میں لڑ چکے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسن نے دیکھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بازی کوئی اور نہیں مارے گا، قتل مسلمان ہوگا، قتل اسلام ہوگا، خون مسلمان کا بہے گا، ندیاں خون کی مسلمانوں کی بہیں گی، مگر جو حاکم ہے وہ یہی چاہتا ہے۔ لہذا انہوں نے قرآن مد نظر رکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، مگر شرط ہماری ہوگی، ماننا تمہیں پڑے گا۔ کیا سن رہے آپ؟ ماننا تمہیں پڑے گا۔ صلح حسن جیت کا اتنا بڑا نمونہ ہے کہ اگر اپوزیشن شرط لگاتی حسن مانتے تو حسن کی ہار، لیکن حسن نے شرط لگائی، اپوزیشن نے مانا، یہ حسن کی جیت۔ اور کریں آپ سن لیں، مثلا ہار اور جیت کا جو تقابل کرتے ہیں یہ تو ان کے لیے جملہ تھا، لیکن امام حسن نے خدا کی قسم کیا شرط لگائی، شرط لگائی صاحب سلطنت سے، حکومت والے سے، کہ تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد میرے بابا کو 70,000 ممبروں سے جو دشنام گوئی کروا رہے تھے وہ بند ہوگا۔ اگلے نے قبول کیا کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے مطابق قرآن و حدیث ہوگا۔ اگلے نے قبول کیا، لو بھیا جنگ ٹل گئی، صلح ہو گئی۔ صلح چلانے والوں کبھی شرائط صلح پڑھ کے دیکھو۔ ارے حسن نے صلح نہیں کی بلکہ وہ شخصیتیں کہ جن کے چہرے پر اسلامی نقاب تھا، حسین نے صلح کی تحریر سے اسلامی نقاب چھین لیا اور کیا، اور بتا دیا کہ آج تک تیرا عمل نہ مطابق قرآن تھا نہ مطابق حدیث تھا۔ اور کیا آپ نے یہ امام حسن کی صلح تھی، کیونکہ جنگ نہروان، صفین، جمل سب ہو چکی تھی۔ قرآن کہہ رہا تھا دیکھو اگر دین کی احیاء کے لیے صلح کی ضرورت پڑے تو صلح کر لو۔ اچھا آگے بڑھئے، سن 60 ہجری میں جب فتنہ اٹھا شام سے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا، یہ بنی ہاشم کا پری پلان تھا، تو یہ فتنہ اٹھا تھا نا، تو سورہ انفال آگے بڑھی، صاحب قرآن نے قرآن دیکھا اور قرآن نے کہا فَاقْتُلُوا، جہاد کرو، تلوار نکالو۔ کب؟ کہ اٹھے ہوئے فتنے کو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، جہاد کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسن نے صلح اس لیے کی کیونکہ قرآن کی رو سے صلح واجب تھی، حسین نے جہاد اس لیے کیا کیونکہ قرآن کی رو سے جہاد واجب تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حسن کی صلح کے بعد اسلام کی احیاء کو کوئی چوٹ نہ پہنچی، اور حسین کے جہاد کے بعد پھر کوئی بیعت کا طلبگار نہ آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ دیکھیں پڑھنے کو تو بڑے فضائل، معجزات، بہت کچھ تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں صرف اور صرف قرآن مجید کے بیس پر کچھ آیتیں عالم اسلام تک، عالم جہان تک پہنچا دیں۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں، 2 فقرے 3 فقرے
مصائب کے پڑھے دیتا ہوں۔ وہ مجلس تمام ہے، انشاءاللہ انجمن ہائے ماتمی بعد مجلس پرساداری کریں گی، کلام پیش کریں گی۔ بی بی ہماری ذاکری آپ کی حاضری کو قبول کریں، لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارے مراجع کرام بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور منبر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا اپنے ملک کے لیے، کیونکہ پیغمبر نے کہا حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت نصف ایمان ہے، لہذا ہم دعا کرتے پروردگار ہمارے ملک میں امن قائم ہو، عدالت برقرار رہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھے۔ بس عزیزان گرامی، اور دوسری دعا ہے پروردگار اس کائنات میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، میرے اللہ تجھے تیرے رسول پاک کا واسطہ سارے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق فرما، سارے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق فرما۔ بس عزیزان گرامی، ہم سارے مسلمانوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں، اگر پوچھنا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے تو آج وہی ہو رہا ہے جو فاطمہ کے گھرانے میں برسوں ہوتا آیا۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ تاریخ کہتی ہے آج ہی کی وہ شب تھی جب بابا بسترے آخر پر تڑپ رہا تھا اور ایک چاہنے والی بچی اپنے بابا کے حضور گر گڑا رہی تھی۔ لکھا ہے بابا کے بعد فاطمہ زہرا 70 دن روتی رہی۔ تمہیں پتا ہے کیوں روتی رہی؟ شاید اس وجہ سے بھی روتی رہی کہ جس کے آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی آئے ہوں، اس کے جنازے پر 11 کے علاوہ 12 فرد نہیں تھا۔ باپ کے جنازے کی تنہائی پہ فاطمہ روتی رہی۔ اے عزادارو، آج میرے رسول کی شہادت کی شب ہے، آج میرے امام کی شہادت کی شب ہے۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جو دونوں شہادتیں زہر سے دی گئی ہیں۔ کبھی وقت رہا تو تفصیل سناؤں گا، مگر سنو، لکھا ہے کہ آج یہ دو شہادتیں آج ہی کی تاریخ میں ہوئی ہے۔ میرا رسول دنیا سے اٹھا تو فاطمہ یتیم ہو گئی، حسن اٹھے تو زینب بن بھائی کے ہو گئی۔ مگر عزادارو، اب تک مجلسوں کا دستور تھا کہ ہم مجلسوں میں حسین کو روتے تھے، فاطمہ کو پرسہ دیتے تھے، لیکن آج کی مجلس میں بابا کا غم ہوگا، بیٹی کو پرسہ۔ سوچے کتنی غریب ہوگی فاطمہ کہ جو ایک مجلس میں دو طرف سے پرسہ، باپ کا بھی پرسہ لینے آئی ہے، بیٹے کا بھی پرسہ لینے آئی ہے۔ اے مومنو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے آنسو رومال جناب زہرا تک پہنچ جائے۔ آؤ بتو فقرے پڑھو، مجلس تمام۔ لکھا اس تاریخ میں فاطمہ یتیم ہوئی، مولا کائنات نے غسل و کفن کیا، اور رسول کے جنازے میں 11 افراد تھے۔ بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا، رسالت مآب کا جنازہ مدینہ شریف میں دفن ہو گیا۔ مگر عزیزو، جب 28 صفار سن 50 ہجری آئی تو رسول کا وہ بیٹا جسے رسول نے سب سے قبا بنایا ہو، ارے اسے زہر دیا گیا۔ حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ ارے چہلے والی بہن نے جیسے ہی تشت بڑھایا، ایک خون کی الٹی آئی۔ کیا دیکھا؟ 72 ٹکڑے۔ لو عزادارو، وہ لمحہ آیا کہ حسن کا جنازہ تیار ہوا، حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ ابھی جنازہ لے کر نانا کے مزار کی طرف چلے تھے کہ راستے میں 300 تیر انداز، ارے حسن کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے کہ قیامت ہو گئی۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکلنے کے بعد واپس پھر گھر پلٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت کا فقرہ، جیسے جنازہ گھر آیا، پہلے استقبال کو دروازے پہ آ گئی۔ لو جنازہ رکھا گیا۔ اے جوانو، خدا تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ کوئی بہن
مومن ایسے غریب نہ ہو جنازے کے ایک پہلو میں زینب بیٹھی، ایک طرف کلثوم، ارے ایک تیر ایک بہن نکالے، دوسری تیر، دوسرا تیر، دوسری بہن نکالے، بہنیں رو رہی تھی مگر عزادارو جنازہ اٹھا، حسین نے وہ جنازہ اجڑی ہوئی بقیہ میں ماں کے پاس لا کے رکھ دیا، کہا ماں میرے بھیا کا استقبال تیروں سے کیا گیا، میں کہوں گا آقا امام حسن کم از کم آپ کے جنازے پہ تیر پڑے، مگر اے مولا ذرا کربلا آئیے، ایک جنازہ اور ہے جو تیروں پہ معلق، آئے غریبی فاطمہ، دو بیٹے تھے، دو تیروں میں الجھ گئے، ایک کے جنازے پہ تیر، ایک کا جنازہ تیروں پر رہا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین